ویلکم ٹو اے کے ناول کلیکشن۔ آئیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ اور فرقام کیوں اتنے غصے سے گھر سے نکلا ہے؟ انیلا کا دل ہول رہا تھا اس کے لیے۔ کچھ نہیں تائی، میں تو بس باہر تھی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ اور فرقام رات کو لوٹ آیا تھا مگر وہ اب اس کی زندگی میں نہیں لوٹے گا، وہ جان چکی تھی۔ اس نے بھی ابھی محبت کرنا سیکھا تھا فرقام سے، اس کے وجود سے، اس کی پرچھائی سے، اس کے لڑنے جھگڑنے سے، ہر چیز سے۔ اور قسمت اسے کس موڑ پر لے آئی تھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کی موٹی آنکھیں موتیوں سے بھری نظر آتی تھی، لیکن وہ ایک کوشش کرنا چاہتی تھی اس بے اعتبار کی خاطر۔ فرقام، بات سنو میری۔ اس نے اس کے کمرے میں جا کر اسے پکارا۔ مجھے دادی نے بلایا ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ تم ہو سکے تو اس کو کہنا کہ جلدی رشتہ بھیج دے، میں دادی سے بات کر لوں گا۔ چٹاک! اس سے پہلے کہ وہ اور بولتا، زویا نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ بس ایک اور لفظ نہیں۔ آنسو بہاتی وہ بھاگ گئی تھی۔ یاد آؤ تو بس اتنی سی عنایت کرنا، اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا۔ ہم نے چاہت کا شکار بنایا تھا تم کو، کس سے سیکھی ہے یہ الفت میں ملاوٹ کرنا۔ ہم سزاؤں کے حقدار بنے ہیں کب سے۔ تم ہی کہہ دو کہ جرم ہے کیا محبت کرنا۔ تمہاری فرقت میں یہ آنکھیں ابھی تک نم ہے، کبھی آنا میرے اشکوں کی زیارت کرنا۔ دل میں اب بھی محبت کے دیے ہے روشن۔ صاحب دیکھو، بھولے نہیں تمہاری ہستی سے محبت کرنا۔ زویا اور فرقام عید سے پہلے جدا ہو چکے تھے، یہ گھر کا ہر فرد جان چکا تھا۔ کل عید تھی، گھر میں بکرا آ گیا تھا جو کالے رنگ کا ہی تھا۔ اس نے سنا تھا کہ فرقام نے یہ پہلے لے کر کسی دوست کے گھر بندھوایا ہوا تھا تاکہ زویا کو سرپرائز دے سکے، مگر اب وقت، حالات سب بدل گئے تھے۔ اس دن کے بعد زویا کو اسجد کی طرف سے بہت کالز آئی تو اس نے بلاک کر کے سیل دور پھینک دیا تھا۔ ملکجے سے حلیے میں دونوں ہی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، میرے مرنے سے پہلے یہ دونوں کیوں میرا سوگ بنا رہے ہیں۔ جہاں آہرا خاتون کو تپ چڑھ گئی تھی، ایک نے ادھر منہ بنایا ہوا، ایک نے ادھر۔ لگتا ہے بھرو کی تو اب کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی۔ دادی کی اور بات سننے سے اچھا تھا وہ کمرے میں چلا جاتا، اس لیے فرقام نے کمرے کا رخ کیا اور زویا نے چھت کا، جہاں سب لڑکیاں جمع ہو کر مہندی لگا رہی تھی۔ فرقام، میری بات سن سکتے ہو کیا بیٹا؟ انیلا نے اس کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا۔ جی بتائیں۔ وہ بیڈ پہ لیٹا پڑا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ کس قدر شاندار تھا یہ تو ہر کوئی جانتا تھا، مگر اس سوگ نے اس سے نہ جانے کیا کر دیا تھا کہ آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹتی نہ تھی۔ انیلا کو وہ ماں نہ سمجھتا، ان کو وہ علی جیسا ہی تھا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا، بے ساختہ اس کی پیشانی پہ پڑے بال ہٹا کے ماتھا چوما تھا۔ میرا بچہ کیوں اداس ہے اور نہ جانے کیوں؟ فرقام کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ایک بات بتاؤں، تم کو یقین کرو گے کیا میرا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ملتجی لہجے میں کہا۔ جی بولیں۔ وہ خاموش تھا۔ زویا تم سے محبت کرتی ہے، شدید محبت۔ وہ بولی تو کیا؟ فرقام کی آنکھیں بھی حیرت اتری۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ اب ان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ سے کس نے کہا؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا، لگا موت گویا پاس سے دور ہو رہی ہے۔ اور انیلا کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ اس کی بات سن رہا تھا، پوچھ رہا تھا۔ مجھے خود زویا نے بتایا۔ کیا؟ فرقام کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ اپنی دوست سے بات کر رہی تھی کہ وہ تمہیں کیسے اپنی طرف مائل کرے۔ انہوں نے اس دن زویا کی باتیں سنی تھی، وہ ایک ایک بات اسے بتاتی گئی، دوپٹے سے لے کر سب۔ کیا امی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ان کو امی کہا تھا؟ انیلا کا دل واری جا رہا تھا۔ ہاں سچ میرے بچے، مجھے تمہارے اور علی کی قسم۔ انہوں نے فرقام کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا اب بس کرو ماں بیٹا یہ لاڈ، اور ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ دروازے پہ ہی علی، زویا کی امی، دادی کھڑی تھی۔ فرقام نے سر کھجایا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے جا اپنی چاند کو منا لے، دادی نے اس کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور سب ہنس دیے۔ وہ جو ہم میں تم میں ایک قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو،
وہی یعنی وعدہ نبھا کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو لطف مجھ پہ تھے پیشتر، وہ کرم تھا میرے حال پہ، مجھے سب یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی بیٹھے جو سب میں روبرو تو اشاروں میں ہی گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہوئے اتفاق سے گر بہم تو وفا جتانے کو دم بدم، گلا ملامت اقربا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کوئی ایسی بات ہوئی اگر کہ تمہارے جی کو بری لگے تو بیا سے پہلے ہی بولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی آشانہ، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جسے آپ گنتے تھے آشانہ، جسے آپ کہتے تھے باوفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، سرگام زویا کے پاس کھڑا ہو کر کان میں کہہ رہا تھا، مجھے شوق نہیں ہے فضول سننے کا کسی کو، وہ ایک سائڈ پہ کھڑی تھی جہاں اندھیرا تھا، سرگام کو افسوس ہوا کہ اس کے حلیے میں وہ ہر وقت تیار رہتی تھی، مگر آج اس کے دل کو گویا کسی نے پاؤں میں مسلا، سنو معاف کر دو بس ایک بار، آئندہ زندگی بھر مناؤں گا، اس نے باقاعدہ کان پکڑ لیے تھے، تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے نا، تم نے بھروسہ دیا کب تھا، ہمیشہ دور رہی، سرگام نے بھی گلا کیا، اچھا کان چھوڑ دو، لڑکیاں ہنس رہی ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے کہا، اچھا یہ لو اب معاف کر دو نا پلیز، معاف کر دیا، شکر ہے تم نے ناولز کی ہیروز کی طرح لمبی لمبی لائنز نہیں بولی، ورنہ مجھے تو ڈر تھا کہ یہ رات ادھر ہی گزر جائے گی، سرگام اپنی جون میں لوٹ آیا، لڑکیوں نے مہندی لگائی تھی، اب زویا کو بلا رہی تھی، آپ سب جائیں، اسے میں بازار لے کر جا رہا ہوں، وہاں سے لگوائے گی، کیا سچ سرگام، وہ خوش ہوگی، اور ہاں وہ دوپٹہ بھی لے دوں گا جو تم نے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، کس نے بتایا تم کو، کس نے، ہاں مجھے بتاؤ مجھے، اب وہ فوراً غصے میں آئی تھی، امی نے، سرگام نے مسکرا کر کہا، کس نے، زہر کو لگا اس کے کانوں نے غلط سنا ہے، امی نے بتایا گو ہے، اس کے بعد وہ اسے ساری بات بتاتا گیا، تم نے انیلا تائی کو امی کہا، وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی تھی، ہاں امی کہا، سرگام نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، اچھا اب چلو جلدی، تم کو بازار لے جاؤں، وہ الگ ہوئی تو سرگام نے جلدی سے کہا، اور جب وہ دونوں تیار ہو کے باہر جا رہے تھے، دادی کی بات نے دونوں کے چہرے لال کر دیے تھے، سرگام اسے کوئی اچھا سا جوڑا بھی دلوا دینا، باقی شاپنگ تو یہ ماں اور تائی کے ساتھ کر لے گی، عید کے تیسرے روز نکاح ہے تم لوگوں کا، اور اگلی عید پہ رخصتی، کیا مطلب دادی، اگلی عید پہ کیوں، سرگام اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا دادی کی چھری نے اسے خاموش کروا دیا تھا، زویا سرگام بقرہ عید کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ نکاح کے بھی دونوں ساتھ ہی چلتے ہوئے مکمل لگ رہے تھے، ختم شد۔